سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، بندہ مومن کی زندگی کا اصل ہدف یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں کامیاب قرار پائے اور اس کی زندگی ان قوانین کے مطابق گزرے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی شکل میں اس کے لیے مرتب فرمایا ہے۔ خالق کائنات کا کوئی بھی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت انسان کی سمجھ میں وہ حکمت نہ آ سکے تو یہ اس کی کم علمی کا، جہالت کا ثبوت ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین کی حاکمیت، اس کی قدرت کا اعتراف تبھی ہوتا ہے جب وہ ان باتوں کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا جو اللہ نے اس کے لیے مرتب فرمائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی قدرت رکھتا ہے، مجھ پر بھی کسی کا اختیار ہے۔ ضروری نہیں کہ جو میں سوچ لوں وہ میں کر بھی گزروں۔ اللہ ذوالجلال کی مرضی، اس کی منشا، اس کی حاکمیت کے آگے سب بے بس ہیں، محتاج ہیں، اس کے آگے فقیر ہیں۔ اب بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے حکم کو وہ درجہ دے کہ جس درجے میں وہ دنیا کے کسی اور انسان کی بات کو وہ درجہ نہیں دے رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اپنی زندگی گزار کر دکھائی ہے۔ اور ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی بننا چاہتے ہیں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پھر اللہ کے حکم کو ایسا درجہ دیجئے کہ کائنات میں کسی اور کو آپ نے وہ درجہ نہ دیا ہو۔ سب سے بلند تر اگر حاکمیت آپ کے دل میں کسی کی ہو، آپ کے دل میں کسی کی عظمت ہو، تو اللہ کے سوا کسی اور کی نہ ہو۔ اللہ کی قدر آپ دنیا میں کر لیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آپ اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیں کہ رب آپ کو آپ کی مشکل کے وقت میں اور آپ کی خوشحالی کے وقت میں رب آپ کو کس طرح سے یاد رکھتا ہے، آپ اس کے مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو جاتے ہیں۔ بس اس پوری زندگی میں کفر کے کلمے زبان پہ نہ آئیں، وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکری نہ ہو، اس کی شکر گزاری میں زندگی گزرے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج کر اس کو اختیار کی آزادی دی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو اختیار کی آزادی نہیں ہے۔ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قانون آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی لائن آف کنٹرول کراس کرتے ہیں، اس ملک کے قوانین آپ کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری زمین کے اوپر رہتے ہوئے آپ کے لیے اختیار کی آزادی ہے۔ آپ چاہے تو نیکی کے رستے کو اختیار کر لیں، چاہے تو بدی کے رستے کو اختیار کر لیں۔ اس کا فیصلہ کہ کون سا کام خیر کا ہے اور کون سا کام شر کا ہے، یہ مالک دو جہاں نے کرنا ہے، دنیا کی کسی حکومت نے نہیں کرنا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مالک نے خیر کی تمیز بھی سکھا دی ہے، شر کا علم بھی دے دیا ہے۔ اب یہ اختیار کی آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے اختیار کو کن معنوں میں لے کر چلتے ہیں، آپ کس طرح دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، مالک نے مقصد دیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہیں زندگی اور موت کا سبق پڑھا دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے کئی جنازے اٹھتے ہیں، کئیوں کو تم دفن کرتے ہو، کئی زندگی میں آتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو۔ ان سارے پیریڈ کے اندر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم میں سے کس کا عمل اس کو راضی کرتا ہے،
کس کا عمل اس کے ہاں اچھا گنا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے اس جگہ پر آ کر دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کی آڑ میں گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ تو پوری زندگی کے اندر رب ذوالجلال نے جتنے بھی سال انسان کی زندگی میں آئے، ان پورے سالوں کے اندر انسان سے اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا ہے۔ اور اسی لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب جو اختیار کی آزادی کے باوجود کوئی گناہ کرتے ہوئے ڈر جائے، پیچھے ہٹ جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس آزادی ہے، اس کا بس چلتا ہے، وہ جو چاہے کر لے، گناہ کر لے، گناہ جیسے بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس موقع موجود ہے۔ بعد میں اس کو یہ موقع نہیں ملنا، سارے دروازے بھی بند ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن یہ اپنے رب کے مقام کو یاد کر کے ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ میری تنہائی ہے، اس تنہائی میں نے اپنے رب کے قانون کو نہیں توڑنا، میں نے اپنے رب کے حکم کو پامال نہیں کرنا، میں نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کا مان رکھنا ہے، اس کا بھرم رکھنا ہے۔ اور جب بندہ اس بھرم کو، اس بھروسے کو نہیں توڑتا، قائم رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مالک کی طرف سے ضمانت ہے کہ جان لو کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ پر تو یہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر جائے گا اور اپنے آپ کو گناہ سے روک لے گا، بچا لے گا، اس کے لیے رب کے ہاں دو دو جنتیں ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مومن آدمی کی مثال گناہ کے معاملے میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو وہ اپنے اوپر پہاڑ کے برابر خیال کرتا ہے، اس قدر اپنے اوپر وزنی خیال کرتا ہے کہ میرا یہ گناہ اگر میرے اوپر گر پڑا، اس کا وبال میرے اوپر آ گیا تو میرا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام میں سے اقوال ملتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کیا اور کسی ایک کے بارے میں یہ فیصلہ آ گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ آخری آدمی میں ہی نہ ہوں۔ مومن آدمی کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کو دیکھے تو تھرا کر رہ جائے، کانپ اٹھے کہ یہ تو میرے رب کی نافرمانی کا کام ہے، اس کی توحید کے خلاف کام ہے، میں نے اس کی عظمت کے خلاف نہیں جانا، میں نے اس کے بھروسے کو نہیں توڑنا، میں نے اس کی مدد کے ساتھ اس گناہ سے بچنا ہے۔ اور پھر جب بندہ میرا بھائی بھاگتا ہے تو بند دروازوں کو کھولنے پر رب قادر ہے۔ ہم بھاگنے والے تو بنے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو دروازے پر کھڑا ہو کر تمہیں آگاہی کر سکتا ہوں، تمہیں بتا ہی سکتا ہوں کہ یہ گناہ کا کام ہے، پکڑ پکڑ کر روکنا، لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے اس لیے علماء کو، انبیاء کو نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گناہوں سے روکتے رہیں، علماء کا، انبیاء کا کام انجام سے باخبر کرنا ہے۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کریں۔ اور منافق آدمی وہ گناہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے تو گناہ کو ناک پر بیٹھی مکھی کے برابر خیال کرتا ہے، ہاتھ مارا اور اڑا دی اور فکر ہی نہ کی۔ جب انسان گناہ کے معاملے میں ایسے رویے پر آ جائے تو پھر ایک ایسا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو رمضان کے دنوں میں وقتی طور پر 29 یا 30 دنوں کے لیے مسلمان بن جاتا ہے، پھر وہ رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ رمضان کو منا رہا ہوتا ہے، اور 7 بڑی چیزیں اس کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید میں رمضان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ان 7 چیزوں کی نشاندہی سے پہلے بعض لوگ، بلکہ لوگوں کی اکثریت آج کل یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دے، اور یقیناً یہ دعا کرنی بھی چاہیے،
کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر، لیکن میرا بھائی رمضان کا صرف مل جانا کافی نہیں ہے، رمضان کا زندگیوں میں آ جانا کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادرک رمضان، ایسا آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور پھر اس نے رمضان کے مہینے میں محنت نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، ایسے اعمال اس نے نہیں کیے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، جنت کما لے، وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، تباہ و نامراد ہو جائے، تباہ ہو جائے ایسا بندہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر پایا۔ اگر رمضان کو پانے کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کی زندگیوں میں رمضان آیا اور انہوں نے وقتی طور پر نیکیوں کا لبادہ اوڑھ لیا اور پھر اپنے کئی منصوبے پوسٹ پون کر دیے کہ اب رمضان کے بعد ہم یہ کام کریں گے، اور وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر وہ کام تھے۔ تو رمضان کے ایام کے اندر صرف مسلمان بننا میرا بھائی کافی نہیں ہے، یہ 30 دن یا 29 دن ہم سے ٹریننگ کروائی گئی ہے، ہمیں مشقت کروائی گئی ہے کہ آپ کے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے گزریں۔ اگر میرا بھائی رمضان آئے اور وہ گزر جائے اور ہم اپنی حالت نہ بدلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان گزرا نہیں، ہم نے اس کو گزارا ہے، ہم نے اسے جان چھوڑائی ہے۔ کہا گیا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے پہلی ہی رات اللہ سارے شیطانوں کو پکڑ لیتا ہے، صفدت الشیاطین، سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں بے راہ روی اور انسان پھر بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ شیطانوں کو بند کرنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ انسان یہ جج کر سکے، یہ بات سیکھ سکے کہ کتنے گناہ وہ شیطان کے کہنے پہ کرتا ہے اور کتنے اپنے نفس کے کہنے پہ کرتا ہے، کتنے گناہوں کو وہ خود اپنی عادت بنا چکا ہے۔ اور میرا بھائی رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر آتا اس لیے ہی ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ رمضان میں اپنا حساب خود لے لو قبل اس سے کہ رب ذوالجلال تمہارا حساب لے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنا وزن کر لو، دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو قبل اس سے کہ رب کے ہاں تمہارا عمل تولا جائے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر جس کی نیکیاں جھک جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی، پلڑے کے اندر وزن زیادہ ہو جائے گا، وہ تو رب کی رضا میں اور عیش والی زندگی میں داخل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے اٹھ گئے اور گناہوں کے پلڑے اس کے جھک گئے، ہم اس کی ماں کی گود سے چھین کر اسے ہاویہ کی گود میں دیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا پتا ہو کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دلوں پہ چڑھنے والی، شعلے مارنے والی، بڑے بڑے بختی اونٹوں کی طرح، کأنہ جمالۃ صفر، کہ جیسے کوئی بہت بڑے اونٹ ہوں، ایک جہنم کی چنگاری اس اونٹ کے برابر ہوگی جو انسان کے اوپر ماری جائے گی اور انسان کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ تو محاسبہ نفس، جس کو آپ ضبط نفس بھی کہہ لیں، سیلف کنٹرول کہہ لیں، کہ انسان اس زندگی کے اندر اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لے، اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لے، اپنی خواہشات کے گھوڑے کو دبانا سیکھ لے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈر جا اور دیکھ کہ تو نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، پاس کیا ہے، پلے میں کیا ہے، تھیلے میں کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سوراخ والا بیگ لیا ہو، پھٹے ہوئے شاپر ہوں اور انسان اس میں اپنی نیکیاں ڈالتا چلا جائے، کہیں پر جھوٹ ہے اور کہیں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہے اور وہ نکلتی چلی جائیں، تمہاری نیکیاں ضائع ہوتی چلی جائیں۔ سوراخ والے بیگ سے بچنا۔ ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پر تم اپنی نیکیاں رکھ رہے ہو وہ تھیلا، وہ برتن سارا لیک ہو چکا ہو اور تمہاری نیکیاں ضائع ہوں، اور جب تم اپنی منزل پر پہنچو اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔
کہ تمہاری تو ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا، مشہور مقام ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بچے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ ان کو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر عطا کرے گا۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ ان کو ایسا اجر عطا کرے گا غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ حالانکہ انسان کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ 70 سال گزر گئی، 100 سال گزر گئی، 20 سال گزر گئی، 30 سال گزر گئی، وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، تو اللہ نے اس کو ہمیشہ اجر کیوں عطا کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ ربا جب تک زندہ ہوں تیری اطاعت کروں گا، جب تک زندہ ہوں، خواہ وہ ہزاروں سال کے لیے زندہ ہوں، خواہ ایک لمحے کے لیے زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں تیری اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بندے کا یہ عمل، اس کی نیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا، اور جس کو اللہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا اس کی بھی یہی نیت، میں جس طرح جی رہا ہوں ایسے ہی جیتا رہوں گا۔ لو یعمر الف سنہ، مجھے 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تب بھی میں اسی طرح کی زندگی گزاروں گا۔ اور جب انسان ایسی نیتوں کے اوپر جینا شروع کر دے، ایسے ارادوں پر جینا شروع کر دے کہ میں مال اکٹھا کروں گا، میں وقتی طور پر بس یہ رمضان کا مہینہ نکال لوں، پھر میں اپنی مرضی کے یہ کام کروں گا، میرا بھائی انما الاعمال بالخواتیم، اگر انسان کی موت اس نیت پر، اس ارادے پر آ گئی تو اللہ قیامت والے دن اس کو اسی نیت اور ارادے پر کھڑا کرے گا۔ آنے والے ایام میں یہ نیت کر کے داخل ہوں، ابھی سے اسی لمحے سے داخل ہوں کہ اللہ ہم تیری اطاعت میں داخل ہو گئے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم تیری توفیق طلب کرتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، تیرے در پہ رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں۔ اے اللہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ اتنی قوت عطا کر دے کہ ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ اور یہی میرا بھائی روزے کا بنیادی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچو۔ مشہور حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور احتساب یہی ہے کہ بندہ خود اپنا حساب کرے کہ میں کتنی دیر تک، جو پیچھے میرے 11 مہینے گزرے، میں نے ان میں کتنی کوتاہیاں کی، کتنی سستیاں میں نے کی، اب میں نے وہ سستیاں نہیں کرنی، میں کن گناہوں میں پڑا ہوا تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کرنے، اور اپنی زندگی میں ایک نئے عزم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو۔ اور وہ 7 چیزیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان کو وقتی طور پر تو نیک بنا دیتی ہیں، نیکی کا دھوکہ دے دیتی ہیں، لیکن انسان اپنے رمضان کو، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا چور جو انسان کو نیکی کا دھوکہ دیتا ہے وہ اس کی رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے اور ٹی وی دیکھ دیکھ کر، ایل سی ڈی دیکھ دیکھ کر، کیبل دیکھ دیکھ کر، چینل آگے پیچھے کرتے کرتے، بھلے وہ رمضان ٹرانسمیشن سننے کے لیے بیٹھا ہے، وہ قرآن سے دور ہے، وہ دعا سے دور ہے۔ اور یہ بھی دھوکہ ہے یہاں پر، بعض لوگ کہتے ہیں صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، نہیں میرا بھائی، روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں جب بھی کرے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو روزے کی حالت میں ہے۔ تو روزے کی حالت میں اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کریں، یہ ٹی وی اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اول تو یہ گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے، نری بیماری ہے، اخلاقی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی انسان کو رب سے دور کرتا ہے۔ اور دوسرا چور جو انسان کو نیکی کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے وہ ہے بازار۔ یہ انسان کا وقت بھی ضائع کرتا ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع کر دیتا ہے۔ گھنٹوں بازار کے اندر لے کر جائے گا، شاپنگ کر لو، عید کے کپڑے لے لو، فلاں پھل لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ان ساری چیزوں سے میرا بھائی پہلے ہی فارغ ہو جائیں۔ اپنے رب کو وقت دیں، جتنا ہو سکتا ہے وقت دیں۔ بلکہ عرب کے کئی علماء کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ رمضان کے مہینے میں صرف 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے آرام کرتے تھے، بقایا 22 گھنٹے قرآن کی تلاوت، درس، اللہ کی عبادت، نوافل، ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اپنے وقت اور اپنے پیسے کو بچائیں۔ جو وقت آپ نے دوسری جگہوں پہ لگانا ہے آپ اسے اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے لگائیں، اور جو پیسہ آپ نے باہر خرچ کرنا ہے اللہ نے ہمیں بڑا دیا ہے۔ میرا بھائی، اگر اس عید پہ ہم پچھلے سال والا سوٹ بھی پہن لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید گزر ہی جاتی ہے، آپ وہ کسی اور کے لیے کر دیں، صدقہ کر دیں۔ کانا اجود الناس، اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں آندھی سے بھی زیادہ تیزی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسرا چور جو انسان کی نیکیوں کو لے اڑتا ہے، اور یہ بالخصوص عورت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کا کچن، نت نئی ڈشز بنانے کے لیے، نت نئے کھانے بنانے کے لیے، اور پھر وہ فرمائش کرواتا ہے خامند کے منہ سے کہ یہ بنا لو وہ بنا لو، جس کی وجہ سے وہ اپنی عبادت سے پیچھے ہٹی رہتی ہے، دن بھر کی تھکی ہاری وہ افطاری کے بعد تراویح کے لیے بھی نہیں کھڑی ہو پاتی، اور پھر آگے سحری کا وقت، تو ان چیزوں سے بچیے۔ اسی طرح سے سحری کے سے پہلے، سحری کے وقت کئی لوگ جو ہیں وہ اینڈ ٹائم پر اٹھتے ہیں، حالانکہ اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنا تہجد کا وقت ہے، اس میں اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کرنا۔ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا چور، پانچواں چور موبائل ہے، جس پر انسان گھنٹوں لگاتا ہے، کبھی فیس بک استعمال کرتا ہے، کبھی ٹک ٹاک دیکھتا ہے، کبھی کوئی اور ایپ کھول لیتا ہے، ان چیزوں کے اوپر انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اس سے بھی بچیے۔ اور آخری سب سے خطرناک چور، جس کو عام طور پر لوگ کچھ بھی برا خیال نہیں کرتے، اور وہ ہے نیند۔ لوگوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے، جی ہم تراویح پڑھیں گے، تراویح کے بعد کھانا کھائیں گے، پھر تھوڑی دیر باتیں کریں گے تو سحری کا ٹائم ہو جائے گا، فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے، اور فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے سو کر گزارتے ہیں، حالانکہ اس دوران میں اشراق کی نماز بھی آتی ہے، چاشت کی نماز بھی آتی ہے، اوابین کی نماز بھی آتی ہے۔ ان تینوں نمازوں سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور ظہر کے وقت بسا اوقات سستی اتنی چڑھی ہوتی ہے کہ مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتا۔ تو کوشش کریں کہ اس نیند سے بھی بچیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو اچھا ہے، فلم نہیں دیکھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، سو جاتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تو میرا بھائی ٹھیک ہے سو رہا ہے، اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا مگر وہ اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے حضور میں ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں لے آئیں، اللہ کے لیے محنت کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہدایت کے راستے ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو ہدایت دے، فقط یہ کہ بندہ اللہ رب العالمین کے در پہ آ کے دستک دیتا رہے، دستک دینے سے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔